2018 के इंतखाबात से कबल इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया। इमरान खान ने कहा था कि वो एक नया पाकिस्तान लाएंगे जिसके अंदर सिर्फ ईमानदारी होगी और चोर और डाकू जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क ले जाकर जमा करा दिया है, वो न सिर्फ पैसा लाया जाएगा बल्कि उन तमाम हुक्मरानों से और उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनको जिंदान में भी डाला जाएगा। इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत में आने के फौरन बाद साबका हुक्मरानों को तो जेल में डाला, मगर पौने 4 साल हुकूमत करने के बावजूद वो उनसे 1 रुपया भी वसूल ना कर सके, बल्कि जाते जाते अपने ऊपर भी करप्शन का दाग लगा कर गए। जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनके बारे में एक खबर लीक हुई। इस खबर के मुताबिक इमरान खान ने शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से हासिल होने वाली कीमती घड़ी को न सिर्फ दुबई के बाजार में जाकर बेच दिया है, बल्कि वही घड़ी जब दोबारा शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के पास पहुंची तो उन्होंने गहरे दुख, रंज और गम का इजहार किया। अब जबकि इमरान खान के दौर में सहाफियों को किसी भी किस्म की खबर लगाने पर सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बहुत से सहाफियों ने अपने आप को महफूज रखा और ऐसी तमाम खबरें जो मुख्तलिफ जराए से मिलती थी और उनके बारे में शवाहिद नाकाफी होते थे उन्हें ऑन एयर करने से गुरेज किया। मगर जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, सहाफी हजरात ने उन खबरों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है जिसके मुताबिक उन्हें खदशा था कि इमरान खान ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इनमें सबसे पहले तो तोशा खाने में जमा होने वाले वो तमाम तहाइफ हैं जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने साथ ले गए। इमरान खान को पौने 4 सालों के दौरान 56 से ज्यादा तहाइफ मिले, बाकी तहाइफ दूसरे वज़रा को मिले और इन तमाम तहाइफ की कुल तादाद 112 बनती थी जो कि तमाम के तमाम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा अपने साथ ले गई। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर तोशा खाना होता क्या है। हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो वजीर आजम हो या कोई भी वजीर या सफीर हो, जब वो बैरून मुल्क जाता है तो ये दुनिया के अंदर आम रिवाज है कि सरबराहान मुमलिकत और वज़रा एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं। इन तोहफे तहाइफ का असूल ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर तोशा खाने का एक असूल है और कानून वज़ा है जिसके मुताबिक कोई भी तोहफा जो किसी भी सरबराहान मुमलिकत या वज़रा को दिया जाता है वो तोशा खाने में जमा कराया जाता है। तोशा खाने में जमा कराने के बाद तोशा खाने का सिक्योरिटी अफसर होता है, उसकी मदद से वो तोहफा हासिल किया जा सकता है, मगर उसके लिए भी शराइत और कवानीन है। सबसे पहली शर्त यह है कि उस तोहफे की कीमत 10,000 से जायद ना हो, क्योंकि वो तोहफा किसी भी शख्सियत को जाती हैसियत में नहीं दिया जाता बल्कि उसे हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होने की हैसियत में दिया जाता है और वो एजाज के तौर पर तोशा खाने में महफूज रखी जाती है। दूसरी शर्त ये होती है कि उस तोहफे का 25% अदा करके वो तोहफा कोई भी शख्स हासिल कर सकता है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि उसे आम नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक घड़ी 8 करोड़ रुपए की है तो उसका 25% ये नहीं है कि कोई भी शख्स खामोशी से जाकर अदा करेगा और वो घड़ी ले लेगा, बल्कि उस घड़ी को अखबारात के जरिए इश्तिहारात लगाए जाएंगे, उसको नीलामी के लिए पेश किया जाएगा और लोग आकर बोली लगाएंगे। जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी वो उसको खरीद कर लेकर जा सकता है, मगर उस चीज की कीमत 25% से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। अब इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो घड़ी तो बेच दी, मगर उनके जाने के फौरन बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जाते हुए न सिर्फ घड़ी बल्कि एक नहायत ही कीमती हार जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए बनती है वो जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर के एक ज्वेलर को बेच दिया है। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा सामने आती हैं और वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ हार, घड़ी, बल्कि इसके साथ कीमती ब्रेसलेट और अंगूठियां भी बेची। अब सहाफी हजरात जो पहले ही इस बात की टोह में थे कि वो देखें कि आखिर इमरान खान ने तोशा खाने से क्या कुछ हासिल किया है, वो फौरन ही इसके पीछे लग गए और अब जो खबरें आई हैं वो निहायत ही होलनाक हैं। तोशा खाने से होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इमरान खान ने 112 तहाइफ जो कि उन्हें पौने 4 साल के दौरान उन्हें और उनके वज़रा को मिले थे वो तमाम अपने साथ ले गए। बाज़ की कीमत अदा की गई और बाज़ की कीमत नहीं अदा की गई। आइए अब सबको उनकी बारे में तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने तमाम तहाइफ सिर्फ इसी साल नहीं लिए बल्कि 2019 में जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान उन्हें तोहफा दिया था उसी वक्त इमरान खान ने वो हासिल कर लिया था। मगर हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान ने ये तमाम हासिल किए जाने वाले तहाइफ को अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं किया। अब जाहिर है कि अगर एक घड़ी की कीमत 8 करोड़ रुपए है और इमरान खान उस घड़ी को हासिल करते हैं तो उस घड़ी को उन्हें अपने टैक्स में जाहिर करना पड़ेगा, मगर इमरान खान ने ना ही तो 2018-19 के टैक्स में और ना ही 2019-20 और 2021 तक के टैक्स रिटर्न में इन असासों को जाहिर किया। और बुशरा बीबी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी आमदन को टैक्स में जाहिर नहीं किया और जाते जाते सिर्फ 2021 में उन्होंने अपने आप को फाइलर बनवा लिया। जो डॉक्यूमेंट सहाफियों को अरसाल हुए हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने सिर्फ 38 मिलियन रुपए टैक्स में जमा करवाए और उसके बदले में 142 मिलियन रुपए के तहाइफ हासिल किए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि 8 लाख रुपए से ज्यादा के तहाइफ इमरान खान फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर किसी को बताए ले गए। जैसा कि मैंने आपको बताई कि आदम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते, मगर बहुत से तहाइफ
ایسے تھے جو عمران خان نے ڈائریکٹلی حاصل کیے۔ ان میں سب سے اہم وہ سونے کی کلاشنکوف تھی جو کہ عمران خان صاحب کو شہزادہ محمد بن سلیمان نے دی تھی، اور اس تحفے کا ذکر توشہ خانے کے ریکارڈ میں موجود بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی یہ خبریں لیک ہو چکی تھی کہ عمران خان نے نہ صرف قیمتی گھڑی کو فروخت کیا ہے بلکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہیں کیا۔ اب پاکستان کے اندر ایک قانون ہے کہ جس کے مطابق کوئی بھی شہری رائٹ فار انفارمیشن کے ایکٹ کے ذریعے کسی بھی قسم کی معلومات ایک درخواست دے کر حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی شہری رانا ابرار خالد نے ایک پٹیشن دائر کی اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت یہ بتائے کہ آیا توشہ خانے سے ملنے والے تحائف کو کیسے حاصل کیا گیا اور کیسے فروخت کیا گیا۔ ان کی پٹیشن دائر کرنے کے بعد کیبنٹ ڈویژن نے نہ صرف ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا، اس کے بعد رانا خالد نے پاکستان انفارمیشن کمیشن جو کہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو کہ اس قسم کی معلومات کو سامنے لا سکے، اس نے پٹیشن فائل کی۔ جب کیبنٹ ڈویژن کو ہدایات دیں تو ان ہدایات کو دوبارہ نظر انداز کر دیا گیا اور اس کی وجہ بتانے سے گریز کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آخر کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ضرور تھی جس کو کیبنٹ ڈویژن چھپایا جا رہا ہے، اور کیبنٹ ڈویژن ظاہر ہے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت ماتحت تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ حقیقت زیادہ عرصہ تک چھپ نہیں سکتی، تو انہوں نے توشہ خانے سے ملنے والے تحائف کو یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے یہ تمام تحائف خرید لی ہیں، اور ان تحائف جن کی قیمت 142 ملین روپے بنتی ہے انہیں صرف 11 ملین روپے میں خریدا اور اپنے ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کر دیا۔ اور ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کرنے سے قبل انہوں نے ٹیکس کی فائل کرنے کی آخری تاریخ ہوتی ہے اس سے بہت پہلے جلدی میں ہی یہ جمع کروا دیا، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان پر الزام نہ لگے۔ آئیے اب آپ کو ان تمام تحائف کی تفصیلات بتاتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے حاصل کیے۔ آئیے اب آپ کو ان تمام تحائف کی تفصیلات بتاتے ہیں جو عمران خان صاحب اور خاتون اول بشرا بی بی اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ ایک رولکس واچ جس کی قیمت 9 لاکھ روپے تھی، ایک رولکس لیڈیز گھڑی جس کی قیمت 4 لاکھ روپے، ایک آئی فون جس کی قیمت 2,10,000 روپے، 2 مردانہ سوٹ جن کی قیمت 30,000 روپے، ڈولسی اور گابا کا پرفیوم جس کی قیمت 35,000 روپے، 2 اور پرفیوم جو کہ ولگیری کمپنی کے ہیں وہ 30,000 اور 26,000 روپے کے تھے، وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس کے علاوہ روبی کا ایک پرفیوم جس کی قیمت 40,000 روپے، ایک اور پرفیوم جس کی قیمت 6,000 روپے، اس کے علاوہ ایک لیڈیز سوٹ جس کی قیمت 18,000 روپے، ایک بال پین جس کی قیمت 28,000 روپے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایک اور گھڑی جو کہ تقریباً 8 کروڑ روپے کی تھی۔ اس کے علاوہ جو قمیض کی آستینوں پہ لگانے والے کف لنکس ہوتے ہیں ان کی قیمت 5.67 ملین تھی، یعنی کہ ایسے کف لنکس جن کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے عمران خان صاحب وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پین جس کی قیمت 15 لاکھ روپے، ایک انگوٹھی جس کی قیمت 8.75 ملین روپے، وہ بھی عمران خان اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایک اور رولکس گھڑی جس کی قیمت 3.8 ملین روپے۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور گھڑی جس کی قیمت 3.8 ملین روپے تھی وہ صرف 73,400 روپے جمع کرا کے حاصل کی۔ ایک اور گھڑی جس کی قیمت 1.5 ملین روپے تھی وہ گھڑی عمران خان صاحب نے صرف 29,400 روپے ادا کر کے حاصل کر لی۔ سعودی حکمران سب سے زیادہ مہربان تھے۔ ایک سعودی حکمران جنہوں نے اونٹ دیا تھا وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کا تھا جو عمران خان اپنے ساتھ لے گئے۔ عطر کی شیشیاں جن کی قیمت تقریباً 1,80,000 روپے بنتی ہیں وہ بھی عمران خان اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تسبیح جس کی قیمت 1,30,000 روپے تھی یہ بھی عمران خان اپنے ساتھ لے گئے، اور ان تمام چیزوں کی قیمت عمران خان صاحب نے صرف 24,000 روپے ادا کی۔ ایک اور گھڑی جس کی قیمت 19 لاکھ روپے تھی وہ عمران خان صاحب نے صرف 93,500 روپے جمع کرا کے حاصل کر لی۔ ایک اور گھڑی جس کی قیمت 44 لاکھ روپے تھی عمران خان صاحب نے صرف وہ 25,000 روپے جمع کروا کے حاصل کی۔ ایک انگوٹھی جس کی قیمت 2,30,000 روپے تھی عمران خان صاحب نے صرف وہ 7,000 روپے جمع کرائے اور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک ہار جس کی قیمت تقریباً 10 کروڑ 97 لاکھ روپے تھی، اور ایک بریسلٹ جس کی قیمت 2 کروڑ 43 لاکھ روپے تھی، اور ایک انگوٹھی جس کی قیمت 2 کروڑ 83 لاکھ 6,000 روپے تھی، اور اس کے علاوہ ایئر رنگز جن کی قیمت 18,56,000 روپے تھی وہ تمام عمران خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے صرف 9.031 ملین روپے جمع کروائے۔ ایک لاکٹ چین جس کے اوپر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اس کی قیمت تقریباً 26,09,350 روپے بنتی ہے، اور ایئر ٹاپ جن کی قیمت 11,01,800 روپے بنتی ہے۔ 2 رنگ 2 سونے کی انگوٹھیاں جن کے اوپر ہیرے لگے ہوئے تھے وہ تقریباً 1 کروڑ 49 لاکھ روپے۔ یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب صرف 2,72,000 روپے جمع کروا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بریسلٹ جس کی قیمت تقریباً 2,35,000 روپے تھی یہ بھی عمران خان صاحب صرف 54,000 روپے جمع کروا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور تو
تو اور چھوڑیے کہ ڈنر سیٹ وہ بھی جس کی قیمت 1,10,000 روپے تھی وہ بھی عمران خان صاحب 4,000 روپے ادا کر کے اپنے ساتھ لے گئی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو کہ اپنی ساری زندگی یہی کہتا رہا اور جب وہ جا رہا تو کہا گیا کہ صرف ایک ڈائری لے کر گیا ہے, اس نے حکومت پاکستان کے توشہ خانے میں ڈنر سیٹ بھی نہ چھوڑا. یعنی کہ 1,10,000 روپے کا ڈنر سیٹ صرف 4,000 روپے ادا کر کے عمران خان صاحب وہ بھی لے گئے. یہ نوریٹیک کمپنی کا ڈنر سیٹ تھا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ڈنر سیٹ دیا گیا جس کی قیمت 1,00,000 روپے تھی. وہ عمران خان صاحب نے صرف 20,000 روپے دیے اور وہ سیٹ بھی اپنے ساتھ لے گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ حکومت پاکستان کو ملنے والے چائے کے کپ اور پیالیوں کو بھی انہوں نے چھوڑا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے گئے. بشرا بی بی خاتون اول کو 2021 میں 1,35,09,000 روپے کا ایک ہار, 2,75,000 روپے کی انگوٹھی, اسی طرح 2,25,000 روپے کی انگوٹھی اور ایک بریسلٹ 40 لاکھ روپے کا ملا. انہوں نے یہ تمام تحائف صرف 2,91,000 روپے جمع کروائے اور اپنے ساتھ لے گئی. زیتون کا تیل اور کافی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ خوشبو کے لیے اور ہدیتاً اور تحفتاً دی جاتی ہیں. ان کی قیمت تقریباً 1,04,000 روپے بنتی تھی اور یہ تمام چیزیں بھی صرف 17,000 روپے ادا کر کے لے گئی. آپ یہ دیکھیے کہ زیتون کے تیل کو بھی نہ چھوڑا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو عود کی لکڑی جو کہ جلائی جاتی ہے اور جس سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے وہ عود کا پرفیوم, اس کے علاوہ کھجوریں, اولیو آئل کی بوتلیں, زیتون کے آئل کی بوتلیں اور کافی جن کی قیمت تقریباً 42,000 روپے بنتی ہے. عمران خان صاحب نے 13,000 روپے جمع کروائے اور یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. بہت سے تحائف ایسے تھے جو کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ فری آف کاسٹ لے گئے. ان میں سے ڈیکوریشن پیسز تھے جن کی قیمت تقریباً 20,000 روپے تھی. عمران خان صاحب نے ان میں 3,000 روپے جمع کروائے اور اپنے ساتھ لے گئے. ایک اور ڈیکوریشن پیس اس کو 8,000 روپے جمع کروائے گئے. ایک لاکٹ اس کو 20,000 روپے جمع کروائے گئے اور اسی طریقے سے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز تھے جو کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں جن کی مالیت تو کم تھی مگر عمران خان صاحب نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور اپنے ساتھ لے گئے. ان میں ڈیکوریشن پیس, کتابوں کا سیٹ, دیوار پر لگانے والی پینٹنگز, ڈیکوریشن پیس, فریمز جن میں تصویریں لگائی جاتی ہیں, گلدان, قالین کا تحفہ, اس کے علاوہ ایسے فریم جو کہ خوبصورت ہوتے ہیں ٹیبل پر لگائے جاتے ہیں, کارڈ ہولڈر وغیرہ. اس کے علاوہ گون جو کہ خاتون اول کو دیا گیا, پرفیوم سیٹس, وہ ایک اور چھوٹا قالین, ایک جائے نماز, ایک کیلیگرافی یعنی خطاطی سے لکھی گئی تصاویریں. وہ ان تمام چیزوں کی مالیت 1 لاکھ سے کم تھی مگر عمران خان صاحب یہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ ملک کو آزاد بنائے گا مگر اپنے ملک کے اندر وہ کوئی بھی چیز رہنے نہیں دیتا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ایسا سربراہان مملکت جو کہ دوسروں کے اوپر چوری کے فتوے لگاتا ہے, ان کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک پائی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا ہے؟ شاید عمران خان کے بس میں یہ نہیں تھا ورنہ وہ جاتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں سے فرنیچر بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے. اب صحافی حضرات جو کہ گزشتہ 4 سالوں سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں جا سکے تھے اور اس سے پہلے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو جب عمران خان تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر سے بھینسیں اور تمام وہ قیمتی اشیاء جو کہ غیر ضروری ہیں بیچیں گے اور اس کے عملے کو کم سے کم رکھیں گے اور اس کو یونیورسٹی بنائیں گے. جب وہ وہاں پر گئے تو وزیر اعظم ہاؤس کو مزید شاہانہ بنا دیا گیا. آپ صرف اس کمرے کی تصویر ہی دیکھیں جس میں عمران خان بیٹھ کر مختلف لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے, اس کو بھی مزید شاہانہ بنا دیا گیا. امید ہے کہ اس کے بعد اب FIA نے عمران خان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور یہ ثبوت ایسے ہیں جن کا ریکارڈ توشہ خانے میں موجود ہے اور ظاہر ہے ان سے بچ نکلنا عمران خان کے لیے آسان نہیں ہوگا.